نہیں تھی، تو پھر داتا علی اجمیری کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو پاکستان میں نہیں ہندوستان میں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو بندیوں کے عالم لکھتے ہیں کہ ایک انگریز ہندوستان میں آیا، جب واپس یورپ لوٹا تو لوگوں نے پوچھا بتا کوئی خاص چیز دیکھی ہو؟ کہتا ہے او یار ایک ٹکڑا سی اجمیر، لوگ انہوں آتے سن اجمیر شریف، اتھے ایک بابا سی ستا زمین دے اندر ہویا، حکمرانی زمین دے اتھے کر رہے ہیں۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو کیا کیا کرو؟ اور سنیو بولو ذرا، خوشی منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جڑا جوڑ کے رکھ دے ہو نا وہ دنالو چنگا جی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو تم اپنے لیے اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ نبی کے نام پہ لٹا، آقا کے نام پہ وار دو۔ تو آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے والد گرامی دنیا سے پردہ کر گئے، پیر سید احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی نہ رہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا نہ ساڈا زندہ رہنا، ساڈا نہ بھولنا کوئی نہیں۔ بے عمل ضرور ہوواں گے، خطا لغزشاں ہو جاندیاں، لیکن اللہ دی قسم ہے حضور دے دین نال غداری نہیں کی۔ آقا کے دین سے وفا کریں گے، مسلک اہل سنت سے وفا کرتے ہیں، کریں گے، عزت صحابہ پہ پیرا دیں گے، عزت اہل بیت اطہار پہ پیرا دیں گے، حضور کی ناموز پہ پیرا دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا قیامت تک۔ اور یہاں سیدھا چلے جائیں نا، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد والا کام ہے نا، یہ ایک بدماش بادشاہ تھا، اس نے شروع کیا۔ جب میں نے سنا نا کہ بدماش کہا ہے، میں نے کتابوں میں اس کی بدماشی تلاشی۔ شاہ مظفر الدین کی بدماشی میں نے تلاش کی، میں نے دی کوئی بدماشی نہیں لبھی۔ امام سیوطی جس کے بارے میں مولوی انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ 75 مرتبہ جاگتے جس کو حضور کی زیارت ہوئی، وہ حضوری محدث لکھتا ہے وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ مظفر الدین بڑا شریف آدمی تھا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد کے اندر لکھا وہ عادل حکمران تھا، فیاض تھا، سخی تھا۔ میں نے جس کو بھی پڑھا ہر ایک نے تعریف کی۔ پھر مجھے لگا کہ مولوی کو صرف بدماشی نظر آئی ہے تو صرف میلاد منانے والی بدماشی نظر آئی ہے، تو میں اس چوک میں کھڑا ہو کے کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کا میلاد منانا بدماشی ہے تو سب سے بڑا بدماش میں ہوں۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، للکار ہے۔ بہت شکریہ، توجہ کیجئے گا۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کسی کو جلانے کے لیے نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے مناتے ہیں۔ اگر ہر مسجد میں لیلۃ القدر کی رات جشن نزول قرآن کی محافل سجے، جو نہ صدیق اکبر نے سجائی، نہ فاروق اعظم نے سجائی، نہ عثمان غنی نے سجائی، نہ حیدر کرار نے سجائی، نہ حسن و حسین نے سجائی، نہ اکابرین جو صحابہ تابعین میں سے تھے انہوں نے سجائی۔ پھر آج ہر مسجد میں چراغاں، ہر مسجد میں لائٹنگ، جشن نزول قرآن کی محافل کا انعقاد۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی قرآن آیا تھا۔ میں نے کہا جس رات قرآن آئے اس رات جشن منانا جائز، جس رات صاحب قرآن تشریف لائے، سبحان اللہ، جس رات صاحب قرآن تشریف لائے۔ اور میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا لیکن اس کو شارٹ کیا کہ صرف 5 آیات اتری، صرف 5 آیات، پہلی مرتبہ بھائی کی صورت میں صرف 5، اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات اتری۔ وہ جو پہاڑ ہے نا اس کی زیارت میں نے کی ہے، وہاں بتاتے ہیں کہ اس کو جبل نور کہتے ہیں۔
صرف او بندہ بولے جنہیں جبل نور ویکھیا ذرا گواہی پہ جائے بابا جی گواہی پہ گئی جبل نور عبداللہ سعید ہاشمی صاحب اور میں نے اکٹھے دیکھا جناب ہمارے صوبائی وزیر محترم المقام انصر مجید خان صاحب آپ بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مسلک اہل سنت کے حوالے سے اور ہمارے مسلک کے ساتھ ان کی بڑی محبتیں ہیں ہمارے مدرسے میں جو پینٹ ہو رہا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ توجہ کیجئے گا مسلک کے لیے جب بھی ضرورت پڑی یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا بات کہاں پہنچی جبل سارے بولو جبل بھائی جبل کہتے ہیں پہاڑ کو نور والا پہاڑ اس کی وجہ کیا یہ میرے مسلک کے عظیم علماء بیٹھے سادات تشریف فرما ہے ان سے پوچھ لیجئے وہ پتھروں کا ہے وہ پتھروں کا ہے اس کو کہا جاتا ہے جبل نور میں نے کہا حضرت کیوں کہا اس پہ 5 آیتیں اتری میں نے کہا کمال ہوگی یار تیری سمجھ نہیں آئی جس پہ 5 آیتیں اترے اتنا لمبا چوڑا پہاڑ نور کا مان لیا جس محمد پہ پورا قرآن نازل ہوا سبحان اللہ جس نبی پہ پورا قرآن نازل ہوا اگر اس مصطفیٰ کے بارے میں میں نصیحتی سے ثابت کروں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پھر ہم کہتے ہیں جی سوال اٹھ جاتے ہیں کہ نور ہو تو بشر نہیں بشر ہو تو نور نہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے میں نے کہا نور کی ضد ظلمات ہے بشر نہیں اگر نور کی ضد بشر ہوتی تو قرآن کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا جبریل بشری لباس پہن کے مریم کی حویلی میں آیا تھا جبریل آئے بشری لباس وہ نوریوں کا سردار ہے اگر جبریل نوری ہو کے لباس بشریت پہن لے نورانیت میں فرق نہیں آتا اگر مصطفیٰ لباس بشریت پہن لے حفیظ نے کہا محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جان میرے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ اے ابو بکر کون ابو بکر جس کے شب و روز میرے نبی کے ساتھ گزرے ہوں جس کی راتیں جس کے دن مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزرے ہوں جو اعلان نبوت سے بھی 20 سال پہلے میرے نبی کے ساتھ جڑ جائے اس کو صدیق کہتے ہیں احد کی جنگ میں جو ساتھ ہے اس کو صدیق کہتے ہیں بدر میں جو ساتھ ہے اس کو صدیق کہتے ہیں ہر محاذ میں جو ڈٹ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں غار کے اندر جو نبی کی ناموس میں پہرا دے کے سانپ کے ڈنگ برداشت کر رہا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں جس صدیق کی ایڑی پر کالا ناگ 14 صدیاں پہلے دستا رہا صدیق نے ایڑی پھنسا کے کہا او کالے ناگ جتنے مرضی ڈنگ مار لے تو صدیق کی ایڑی کے نیچے رہے گا اوپر نہیں آ سکتا نعرہ رسالت گلی گلی نگر سنی والا سنی گلی نگر ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی نگر سیدی مرشدی واقعی صاحب بہت خوب وہ ابو بکر صدیق جو اعلان نبوت سے پہلے یمن کا سفر کرتے ہیں علامہ ابن اسیر نے اس کو لکھا کہ یمن کے سفر پہ صدیق موجود ہیں جب یمن والوں میں سے یمنی علماء میں سے ایک عالم نے صدیق اکبر کو دیکھا محبت سے کہیے سبحان اللہ جب ایک عالم نے صدیق اکبر کو دیکھا بھاگا دوڑا اپنے علماء کو جمع کر کے کہنے لگا جس بندے کا ہم نے تورات میں ذکر پڑھا ہے نا کہ آخری نبی اعلان نبوت کریں گے جو بندہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا اور نبی کے وصال کے بعد پہلا جانشین بنے گا وہ جو علامتیں تورات میں لکھی ہیں نا وہ ساری ایک بندے میں نے دیکھی ہیں اگر تم آؤ تو ذرا چیک کرو کہ یہ بندہ وہی تو نہیں ہے
سارے علماء جمع ہو گئے یمن کے. ایک بڑا عالم جو صدیق اکبر سے گفتگو کرتا ہے, حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مکہ سے. پہلی نشانی انہوں نے یس کا نشان لگایا, بھائی جی اوکے بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھی ہے. ہاں جی دوسری نشانی نام کیا ہے؟ عبداللہ, یہ بھی ٹھیک ہے. ابا جی کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ, یہ بھی ٹھیک ہے. قبیلہ کون سا ہے؟ قریش, یہ بھی ٹھیک ہے. شاخ کون سی ہے؟ بنو تیم, یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت جی تصدیق کرتے ہیں؟ کہا نہیں, ایک علامت علم الصحیح میں جو میں نے پڑھی ہے وہ باقی ہے. وہ کیا؟ کہا اس کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا. اگر آپ محسوس نہ کریں تو کپڑا اٹھائیں. حضرت ابو بکر نے کہا یار چاہتے کیا ہو؟ میرا پورا ڈیٹا مانگ رہے ہو, خیر تے ہے. انہاں کیا تو دس دے ہیں, آپ اٹھائیں ذرا کپڑا. کپڑا ہٹایا, صدیق اکبر کے پیٹ پر تل کا نشان تھا. اس یمنی عالم نے کہا